اللہ علیہ وسلم نے کی اس نوجوان کے ساتھ وہ ہے ہمدردی، وہ ہے پاگل ہو گیا کیا پوچھ رہا تھا تو معلوم ہے مجلس بھی ٹھنڈی تھی نا، کیا پوچھ رہا معلوم ہے تیرے کو؟ دو دیا اگر کان کے نیچے بولتا کرنا کرنا کانا گلے تھے نہیں بول سکتے اپنے دل کے بات خاموش کر لینا، بول لینا، آ جانا، بولے بولے تو ایسے کرنا ہے نہیں کرنا، بول نہیں سکتے یا میں رہا تو خبر کا عذاب ہوں گا تیرے کو معلوم ہے، بڑے بڑے سانپا ڈھسیں گے، انہیں دوش میں ہے، ٹینشن میں، اس کو کیا مانو، اس کو کیا اثر ہوتا ہے، اس کو وہاں کیا کیا اثر ہوتا ہے، انہیں ایک حال میں آگے بول رہا ہے، ایک حالت میں آگے بول رہا بچہ، اس کو دوسرے چیزیں اثر ہوتے، بھوک لگ رہی ہے اس کو، کمانے کے فضائل بتا رہے ہیں، نہیں بھوک لگ رہی کھانے کی، شادی کی فضیلت بتا رہے ہیں، موقع محل، اس لیے کہتے ہیں کیا بولنے کا نام علم ہے، کب بولنے کا نام حکمت ہے، کیا بولنے کا نام علم ہے، کب بولنے کا نام حکمت ہے، دو بھی ہونا، دو بھی ہونا۔ تو پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنائی وہ کیا تھی؟ ہمدردی، یہ آنا ضروری ہے، اور اگر ہمدردی آ گئی، ہمدردی آ گئی تو پھر طویل عمر زندگی ہے سمجھو، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں، بیماریوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث پاک میں وعدہ ہے جس کے پاس ہمدردی کی صفت آ گئی اس کی عمر کی درازی کنفرم ہے، سمجھا رہی بات؟ ہمدردیوں میں رہتے تھے انہوں، چلے گئے، سمجھے بات؟ ہر ایک کی ہمدردی میں رہتا تھا وہ بیچارہ، نہیں؟ تو پہلی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ اس کے درد کو سمجھے، درد کو سمجھے۔ دوسری چیز اچھی نصیحت کرے، اور اس نصیحت کا تعلق سائیکالوجی سے تھا۔ قرآن کی آیت سنائیں، آخرت کے کوئی عذاب کا تذکرہ کرے، سائیکالوجی۔ اسی لیے بازار میں جب کسی چیز کی کمی ہو رہی تو بازار کے اعتبار سے بات کر کے سب کو جوڑ لینا، ضروری نہیں آپ کو قرآن حدیث سے آپ جو ہے اس کو حوالہ دے کے بولو، وہ جا کے وہی لگتا ہو، وہ جا کے قرآن حدیث سے نکلتی بات۔ اسی لیے بعض مرتبہ ایسی بات بھی ہو جاتی ہے ہماری، اس میں اللہ، رسول، قرآن، کتاب نام نہیں آتا، لیکن پوری دن بات وہی رہتی۔ ایک صاحب فون کرے، عید مبارک صاحب بول کے، نام کیا ہے ان کا؟ غیر مسلم ہے، ہمارے سابقہ ادارے کے دوستوں میں، رمضان مبارک صاحب، کیسے صاحب؟ بولتا میں بولا پرمیشور کی، پربھو کی، بھگوان کی کرپا ہے رے بھائی، پربھو کی، پرمیشور کی اور بھگوان کی کرپا ہے۔ ارے صاحب بہت بہت، ارے انہیں اسی الفاظ میں سننا چاہتا ہے بھائی، تو اس لیے آتا انہیں قریب، تمام تعریفیں اس پرمیشور کے لیے ہے جس نے اس جہان کو پیارا بنایا۔ اچھا، بسم اللہ کی تعریف ہو گئی، کیا بولنا، کب بولنا، علم۔ تو پہلی چیز کیا؟ ہمدردی۔ دوسری چیز اچھی نصیحت، اچھی نصیحت کرے، اور تیسری چیز دعا، تیسری چیز دعا۔ دعا۔
تو دو واقعے معلوم ہیں آج. ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نصیحت فرمائی، ہارون کو نصیحت فرمائی، فرعون کے پاس جاؤ لیکن نرم گفتگو کرنا، نرم گفتگو کرنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا واقعہ کہ نوجوان آ کر سوال کرتا ہے میں زنا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس پر ناراضگی ظاہر نہیں کی، غصہ نہیں کیا، ہمدردی کی. دونوں کے پاس سے ہمدردی کا سبق جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں ہمدردی، اور نبی علیہ السلام بھی چاہتے ہیں ہمدردی، اور اسلام شریعت یہی چاہتی ہے کہ ایمان والا ہر ایمان والا ہمدرد بنے، نرم گفتگو بنے، زبان سے کڑوے کسیلے الفاظ نہ نکالے، جھڑکی بڑے الفاظ نہ نکالے، جواب نہ دے. ایسی زبان کو اپنی اختیار کریں، ضبط رکھے، نرمی اختیار کرے. کتنے منٹ ہو گئے؟ جی نہیں، خدمت جو ہے، اب ایک خدمت ہے جس کا تعلق حقوق سے ہے، ایک خدمت وہ ہے چلو بھائی ثواب ہے کر لیں گے. ثواب کی لائن کی خدمت وہ بھی بد اخلاقی کے ساتھ، وہ تو جائز نہیں ہے. پہلے بد اخلاقی کو آپ اصلاح کر لو. سوال یہ ہے کہ مذہب بد اخلاقی کہتے کسے ہیں؟ بد اخلاقی کہتے کسے ہیں؟ اپنی جانب سے کسی کو ظاہراً حاضراً باطناً غیباً تکلیف پہنچانا. کسی کو ظاہر میں برا بھلا کہہ دیے، کسی کو مجلس میں سب کے سامنے ذلیل کر دیے، کسی کو غیبانہ کسی کے سامنے تکلیف کر دیے غیباً، کسی کے سلسلے میں کوئی بھی نہیں ہے، اپنی چکیلے بیٹھے ہوئے، اس کے سلسلے میں برا سوچتے تھے بیٹھے، یہ ہے باطناً. سمجھ آ رہی بات؟ اخلاق معلوم ہوا آپ کو؟ دو دھاری تلوار ہے، کسی کے سلسلے میں برا سوچتے ہوئے بیٹھنا بھی اس کو تکلیف پہنچانا ہے. برا تذکرہ، برا سوچنا، سامنے برا بولنا، سب کے سامنے تذلیل کر دینا، یہ بد اخلاقی ہے. اب آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کڑکڑا لیتے ہوئے، کڑکڑ کر لیتے ہوئے، کڑکڑ کرتے ہوئے، یہ کیا ہے بھائی؟ خدمت تو وہ حصہ جس کا تعلق نفل سے ہے وہ تو چلت گئی انہیں کہا کی، کیونکہ زہر ہے، وہ کیا ہے؟ دودھ ہے، جا کے مارتا انہیں کب. پوری لائن سے اگر وہ خدمت ہے تو آپ سوچ رہے نہیں میرے کے اندر بد اخلاقی دور ہوئی بات سے تم کو میں وہ پوری کرتا ہوں، بولتا نہیں، وہ کرتے رہنا ہے. آپ وہ خدمت کرتے رہنا، خدمت واجبات جس کا تعلق ہے. بابا بیڈ پہ ہے، پانی پوچھ رہے، اور بابا کے سلسلے میں دل میں نفرت ہے، اور نفرت نکل گئی تو پانی دوں گا سوچ رہا ہوں ذرا ہے نہیں. اچھا باہر والا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، عفان بھائی ویسے پوچھ رہا تو اس سے محبت ہے تو چاول کا دلا نکال کے دے رہے کچھ سے نکال کے چاول کا دلا لے جا کے دے رہی، مثال دینا لگی ہے نہیں. یہ نہیں. اچھا سمجھو حقوق کو، شریعت کی تعلیم کو اچھا سمجھو، اللہ سے دین کا فہم مانگو. بہت بد اخلاقی کا ظہور کے راستے زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ پیر ہے، آپ کا برتاؤ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ بد اخلاقی سے خدمت
خدمت واجبہ ایک ہے، خدمت نافلہ ایک ہے. خدمت نافلہ جو آپ تھیلا لٹا کے دے دیے اس کو بولتے. خدمت واجبہ والدین کی خدمت، جن کی خدمت آپ کے اوپر واجب ہے، ان کی خدمت، ان کے سلسلے میں آپ کا دل کڑکڑ کر لے، کیا بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، وہاں جانا ہی جانا ہے. وہ 3 لوگوں کی دعا جو غار میں پھنس گئے، ایک شخص، میرے والدین بوڑھے تھے، ایک رات اٹھے، بھوک سے بلبلائے، میرے پاس سوائے دودھ کے ایک پیالے کا کچھ نہیں تھا، حالانکہ اس وقت میرے بیوی بچے بھی بھوکے تھے. میں نے وہ پیالہ لے جا کر وہاں دیا. اگرچہ کہ اس حدیث میں علماء نے کچھ اچھی اصلاح وہ فرمائی ہے، تشریح فرمائی ہے، یہاں پر جو ہے اس سلسلے میں تفصیلاً گفتگو فرمائی ہے. طویل وہ ہے، بحث ہے اس میں. لیکن انہوں نے کہا کہ والدین میرے ضعیف تھے، بوڑھے تھے. اللہ پاک نے وہ ہٹا دی چیز. اسی لیے علم جاننا دوست، علم بہت بڑی دولت ہے. کب اور کیا، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ جب 2 ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جہل. سمجھ میں آ رہی بھائی بات؟ تو آج کیا ہے، آج بھی زبانی چلی، کیونکہ زبان ہے تو زبانی چلی گی نا. کل انشاءاللہ نگاہ کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ بولیں گے. رہا مسئلہ زبان سے، کچھ گناہ وہ ہے جن کا تعلق جو ہے آدمی کے بدگمانی کی وجہ سے ظہور میں آتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا بد نگاہی، بد کلامی، بد نگاہی، بد کلامی، بد گمانی، یہ 3 صاف کر لو، اللہ کی معرفت کنفرم ہے. بولے اللہ کی پہچان کنفرم، آنا ہی آنا ہے. اللہ کی زبان کی حفاظت فرمائیں، اس کا استعمال صحیح فرمائیں، شریعت کی روشنی میں اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. خصوصیت سے جھوٹ سے حفاظت فرمائیں، چغل خوری سے حفاظت فرمائیں، بکواس سے حفاظت فرمائیں، غیبت سے حفاظت فرمائیں، بد کلامی سے حفاظت فرمائیں، بدگوئی سے حفاظت فرمائیں، جھگڑے سے حفاظت فرمائیں، یا جو ہے بڑ زبانی سے حفاظت فرمائیں، جواب دہی سے حفاظت فرمائیں، گالی سے حفاظت فرمائیں، جھڑکیوں کے دینے سے حفاظت فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا